السلام علیکم ناظرین، وی ایل انفارمیشن چینل کی جانب سے ارشد لغاری آپ کا ہوسٹ حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ الیکٹرانک وینگ اسکیل ہے، جس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے معلومات دوں گا۔ ایک بہت ہی اچھا دوست اور بہت ہی اچھے بزنس مین اور محکمہ ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے دوست سے ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے۔ آج ہمارا سفر انہی کی جانب ہوگا۔ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی منزل پر، یہ ہمارے سامنے ہے۔ جی ناظرین، ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے کولیگ بہت ہی اچھے دوست آ رہے ہیں، تو ہم ان سے ملتے ہیں۔ جی آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ تھینک یو۔ تو میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے بہت ہی مقبول ترین شخصیت حافظ عبدالغفار صاحب، جو محکمہ ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے علاوہ وہ زرعی فارمر بھی ہیں اور یہاں پر وہ بزنس مین بھی ہیں۔ بزنس کی بات میں کرتا چلوں تو یہاں پر وہ اپنا الیکٹرانک وینگ اسکیل یوز کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک سرونٹ بھی رکھا ہوا ہے اور یہاں وہ اونر ہیں، تو آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی سر، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمیں دیا۔ ہمیں اس الیکٹرانک وینگ اسکیل کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں کہ اس کی لاگت کیا ہے۔ ایک چھوٹے لیول کا جو فارمر ہے یا بزنس مین ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ کس طرح اسے یوٹیلائز کر سکتا ہے اور اپنی ارننگ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اسلامی کانٹے کے نام سے یہ جو بزنس شروع کیا ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ 30 فٹ کا بھی ہے، 40 فٹ کا بھی ہے اور 60 فٹ کا بھی لگتا ہے۔ اور اس کی جو لاگت آئی ہے وہ تقریباً ہے 9 لاکھ کے قریب۔ اس کا روم بنا کے، اس کے سولر وغیرہ لگا کے، یہ تقریباً ہمارا جو اس کے اوپر ایکسپینسز آئے ہیں وہ 9 لاکھ۔ اچھا، اس کے لیے ٹوٹل ایریا کتنا مختص ہونا چاہیے، کور کتنا کرتا ہے یہ؟ ہاں جی، یہ تقریباً آپ کے پاس اس کے لیے جو ہے 100 فٹ کے قریب جو ہے، 30 فٹ والا اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو 100 فٹ کے قریب اس کی جو ہے آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے۔ 30 فٹ اس کا کور ایریا آئے گا اور باقی 30 فٹ جو ہے اس کا آنے اور جانے کا راستہ آپ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کی ٹوٹل ڈیوریشن کتنا ہے، کتنے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ یہ جی تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے اس کو مکمل فنکشنل ہونے میں۔ صحیح۔ اچھا، یہ اسپیشل اس کی کنسٹرکشن کے لیے ٹیم آتی ہے، یعنی میسن مستری وغیرہ آتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی عام سا بھی ہم یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے جو آپ جس بندے سے لگوا رہے ہیں اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اپنے بندے خود لگاتا ہے، اور اس کے سریے وغیرہ کی کٹائی ان کی سارا کچھ عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو انسٹال کر رہا ہے آلریڈی وہی بندہ ہی لگا سکتا ہے۔ اچھا، اس کا ارننگ کے بارے میں بینیفٹس آف سیزن میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم ویورز کو بتا سکیں، اور ان کا دوسرے سیزن میں بھی، جیسے آج کل گنے کا سیزن ہے تو اس میں کیا اس کی ارننگ آ رہی ہے؟ سیزن کے اندر اس کی اچھی خاصی انکم ہوتی ہے، اور آف سیزن میں بھی یہ کم سے کم یہ ہے کہ آپ جو سرونٹ رکھتے ہیں اس کی جو آپ اس کو پے کرتے ہیں وہ بھی نکال لیتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو بچ بھی جاتا ہے۔ لیکن اس کے 2 سیزن جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، ایک تو گنے کا سیزن ہے، ایک جو ہے وہ گندم کا سیزن ہے، تو اس میں جو ہے اس کی ارننگ اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو کیا آپ ہمیں وزٹ کرائیں گے؟ ہم اس کا دونوں پارٹس، جو باہر والا اسکیل والا ہے اور اندر الیکٹرانک والا ہے، دونوں ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ویورز جو ہے ان کو دیکھ سکیں۔ جی بالکل، موسٹ ویلکم۔ چلیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آئیے چلتے ہیں الیکٹرانک اسکیل کے دونوں پارٹس کو وزٹ کرتے ہیں۔ ہم اوپر اٹھائیں گے، یہ آپ نیچے دیکھیں۔ ایسے بہت اندھیرا ہے۔ ہم اس کی بیس میں اندر آ چکے ہیں، تو ہمیں اب اس کا اندر کا پروسیس جو ہے وہ سر بتائیں گے۔ جی سر۔ یہ جی اس کے اندر جو ہے 6 سیل لگے ہوئے ہیں، لوڈ سیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیل ہوتے ہیں؟ یہ سیل لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ کیا فنکشن ان کا ہے؟ ان کا فنکشن یہی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جب وزن آتا ہے نا تو یہ سیل جو ہے آگے کنیکٹڈ ہیں الیکٹرانک سے، پھر جا کے اس روم کے اندر جو ہے وہاں پہ آپ کو سارا کچھ نظر آ جائے گا، اس کا ویٹ جو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک سیل کتنے کا ملتا ہے؟
ایک سیل تقریباً یہ 25 سے 30 ہزار روپے کا. 25 سے 30 ہزار. اور یہاں پر 6 سیل لگے ہوئے ہیں. یہ 6 سیل لگے ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ نیچے آپ بیسمنٹ اس کی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پہلے بنوائی ہے. نیچے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ تقریباً 6-7 انچ بلکہ 8 انچ کے قریب جو ہے اس کی کنکریٹ ہے. اور نیچے جو ہے یہ آپ کو سریے کا جال جو ہے وہ بنوایا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ کنکریٹ ڈالی گئی ہے. صحیح. اور یہ جو ہے یہ بیم بنائے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر بھی ٹوٹلی سریا لگا ہوا ہے. اور یہ لچک اس کے اندر ہوتی ہے جب گاڑی کوئی اوپر سے آتی ہے تو یہ سیلوں کے اوپر وزن آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ سیل جو ہے آگے شو کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے کمپیوٹر پہ الیکٹرانکس کے اندر. یعنی یہ ہو گیا اندرونی پروسیس. اب یہ وائرز جو لگی ہوئی ہیں یہ کیمرہ مین دکھا رہے ہیں یہ وائرز اندر جو روم بنا ہوا ہے وہاں سے 6 سیل جو ہیں یہ سارے کے سارے ایک ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور آگے جا کے ایک وائر جو ہے وہ جا رہی ہے جو وہاں پہ کمپیوٹر کو شو کرتی ہے وہاں پہ اس کا ویٹ شو کرتی ہے. اور یہ جو نیچے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اینٹوں کے. یہ ہر سیل کے لیے علیحدہ سے اس کی بیسمنٹ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی ناظرین. اور دیواریں جو ہیں وہ چاروں اطراف میں دیواریں ہیں. انہی دیواروں کے اوپر جا کے یہ جو چھت ہے اس کی کنکریٹ ہے یہ انہی دیواروں کے اوپر ہی کنیکٹڈ ہے. اب ہم نکل رہے ہیں یہاں سے اور اس الیکٹرانک روم کی طرف چلتے ہیں. اب ہم اس اندرونی حصے الیکٹرانک روم میں آ چکے ہیں. تو ہم سر سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہمارے سامنے کچھ الیکٹرانک کی چیزیں پڑی ہیں. کمپیوٹر ہے, کوئی انڈیکیٹر ہے, کوئی چیز پرنٹر ہے. تو یہ ہمیں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کیسے ان کے ساتھ کنیکٹڈ کیسے ہیں. جی سر. جناب جب وہ وائر وہاں سے ہم لے کے آئے ہیں تو وہ ایک تو انڈیکیٹر کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. انڈیکیٹر سے ہوتی ہوئی پھر کمپیوٹر کے ساتھ بھی وہ کنیکٹڈ ہے. یہ انڈیکیٹر ہے. ہاں جی. تو وہاں پہ جو وزن آتا ہے وہ وزن اس انڈیکیٹر پہ شو ہوتا ہے. اور یہ انڈیکیٹر جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کے اندر بھی وہی وزن یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا. یعنی یہ دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ہاں جی انٹر لنکڈ ہے. اگر میں اپنی ٹیم کے ایک ممبر کو بھیجتا ہوں وہ بائک لے کر اس اسکیل پر جہاں پر ہم اندر گئے تھے اس کے اوپر وہ بائک ٹھہرائیں گے آپ کے سامنے اور وہ ویٹ یہاں پر ابھی 0 پوائنٹ شو ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی 0 پوائنٹ شو ہو رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بائک کا ویٹ جو ہے وہ کتنا شو ہوتا ہے. یہ اب میں نے وہاں پر ویٹ ٹھہروایا ہے تو اب 85 اور 90 کا جو ہے وہ آپس میں سیمولیٹ میچ ہو رہا ہے. جی سر. تو اب آپ سے میرا ایک کویسچن ہے کہ یہ جو شو ہو رہا ہے کیا اس میں ہم کوئی کسٹمر جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ خود سے چینج وغیرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں جی. جو سیٹنگ ہو گئی ہے وہ جو بندہ انسٹال کرنے آتا ہے جو اس نے سیٹنگ کر دی ہے اب اس کے اندر ہم کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اونر ہیں یہاں پر آپ نے ایک سرونٹ ہائر کیا ہوا ہے تو ہر جگہ پر کرپشن کے چانسز تو ہوتے ہی ہیں. تو آپ کیسے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ CCTV کیمرہ لگوائیں. آپ اپنے جو سرونٹ ہائر کیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر بھی نگاہ رکھ سکتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا کہ اگر کوئی گاڑی آئی ہے وزن کروانے کے لیے تو اس کا وزن جو ہے وہ پرنٹ نہیں نکالتا بلکہ ایسے اس کو وزن کر کے دے دیتا ہے. بائی ہینڈ ریٹرن دے دیتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ کرپشن کر سکتا ہے تھوڑی بہت لیکن زیادہ چانسز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پرنٹر ساتھ لگا ہوا ہے تو آپ ہمیں اس بائک کا جو ویٹ ہے کیا اس کا ہمیں ایک پرنٹ نکال کر دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتا ہوں. جی ناظرین آپ کے سامنے جو ویٹ میں نے وہاں پر اسکیل پر ٹھہروایا تھا اس کا اب یہاں پر ہم پرنٹ لے آؤٹ ہمارے سامنے اس کا پرنٹ آ گیا ہے. جیسا وہاں پر شو ہو رہا تھا 90 kg تو یہاں پر بھی اس کا 90 kg ہی شو ہوا ہے. اچھا یہ اس کا آپ کتنا ایک لیتے ہیں؟ یہ اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے تو ہم نے ریٹ لسٹ لگائی ہوئی ہے یہ سامنے سب چیزوں کی. صحیح. دیکھ سکتے ہیں یہ جی ریٹ لسٹ بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے. یہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کوئی اتھارٹی آتی ہے چیک کرنے کے لیے یا؟ جی ان کی جو ہے سالانہ فیس ہوتی ہے وہ تقریباً 4,000-5,000 کے قریب ہے. کمرشل فیس ہوتی ہے
बस वही आके फीस लेते हैं और आके चेक भी करते हैं वज़न के बिल्कुल ठीक आ रहा है या उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन जहन में आ रहा है कि अगर यहाँ पर तो आपका लाइट सिस्टम होगा, अगर मैं या कोई देखने वाला मेरा व्यूअर कहीं पर लगाता है जहाँ पर लाइट का सिस्टम ना हो, तो वहाँ पर आप इसे कैसे? जी, मैं यही बात आपको बताने वाला था कि इस कांटे के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो लाइट है। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका कांटा चल ही नहीं रहा। तो अगर आप इसको चलाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो लाइट क्योंकि कभी चली जाती है कभी आ जाती है, इसके लिए आपको सोलर का निज़ाम लाना पड़ेगा। सोलर के बगैर, अब हमारे पास लाइट भी है लेकिन हमने सोलर लगाया हुआ है ताकि अगर लाइट चली जाती है तब हमारा सोलर काम करना शुरू कर दे। ये कितनी प्लेट्स सोलर की जो है? ये हमने 300 वाट वाली लगाई हुई हैं, 2 प्लेटें लगाई हुई हैं। साथ में ये आप दिखा सकते हैं, ये जो यूपीएस लगा हुआ है ये 2 किलोवाट का लगा हुआ है। 2 किलोवाट का ये इन्वर्क्स का हाँ जी, इन्वर्टर लगा हुआ है। साथ में इसके एक साथ में 2 बैटरियां लगी हुई हैं। अच्छा, यानी आप यहाँ पर आप कहते हैं कि आपको लाइट की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर धूप ना हो तो फिर मसला बनता है, वरना धूप अगर है हमारे पास, सूरज की रोशनी आ रही है, तो हमें लाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमारे इस कमरे की लाइट मुकम्मल तौर पे ये दे रही है। नए आने वाले बिजनेसमैन के लिए, इस तरह का बिजनेस करने के लिए कोई आखिरी अल्फाज? इसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये आपने देखना है कि वहाँ पे ज़रूरत भी है जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी ये है कि आपके पास जगह जो है वो सफिशेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो फिर आपके लिए मसला है, क्योंकि कस्टमर चाहता है हमें जहाँ फैसिलिटी मिले वहाँ पे हो जाता है। अगर साथ दूसरा कांटा लगा हुआ है, उनके पास जगह अच्छी है, आपके पास जगह नहीं है, तो आपके पास कस्टमर कम से कम आएंगे। उनके पास जाएंगे जिनके पास जगह है, यानी आने जाने का रास्ता है। और आने जाने के रास्ते के लिए ये है, अगर आप 30 फुट का कांटा लगाना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास 90 फुट या 100 फुट के करीब जगह होनी चाहिए। बंडल ऑफ थैंक्स सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो आप देख रहे थे मेरा यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन चैनल, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिली है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल की, कि उसमें आप छोटे लेवल का बिजनेस है, आप किस तरह बिजनेस कर सकते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका होस्ट अरशद लगारी बहुत जल्द आपको नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।